ویلکم ان ہیلتھ سیزیو۔ اس وقت پاکستان میں فارمیسی سے تعلق رکھنے والے 3 کورسز کروائے جا رہے ہیں، جن میں شامل ہے پہلے نمبر پر فارم ڈی، جس کو ڈاکٹر آف فارمیسی کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے فارمیسی ٹیکنیشین، اور تیسرے نمبر پر ہے فارمیسی اسسٹنٹ۔ جس وجہ سے بہت سے طالب علم پریشانی کا شکار ہیں کہ کون سا کورس کرنا بہتر ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فارم ڈی اور فارمیسی ٹیکنیشین کا فرق ہم پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں فارمیسی ٹیکنیشین اور فارمیسی اسسٹنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، کون سا کورس دونوں میں سے بہتر ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ان دونوں کورسز فارمیسی ٹیکنیشین اور فارمیسی اسسٹنٹ کے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کورسز کیا ہوتے ہیں اور کون سا کالج یا یونیورسٹی یہ پروگرام کروا رہی ہے۔ اس کو پاس کرنے کے بعد آپ کو کون سی کیٹیگری دی جائے گی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہیلتھ سیزیو اس وقت یوٹیوب پر پہلا چینل ہے جو کہ آفیشلی آپ کو مکمل انفارمیشن دے رہا ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین ایک ڈپلومہ پروگرام ہے جو کہ میٹرک کے بعد کیا جاتا ہے۔ میٹرک کا سائنس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، چاہے آپ نے انجینئرنگ سائنس کے ساتھ میٹرک کیا ہو، چاہے آپ نے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ میٹرک کیا ہو، چاہے آپ نے میڈیکل سائنس کے ساتھ میٹرک کیا ہو۔ آپ کسی بھی سائنس کے ساتھ فارمیسی ٹیکنیشین میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس میں داخلہ لیتے وقت عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر کالجز 45 سال کی عمر تک اس کورس میں داخلہ دیتے ہیں۔ فارمیسی ٹیکنیشین ڈپلومہ کورس کی مدت صرف اور صرف 2 سالہ ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین جو کہ میٹرک کے بعد ایک ڈپلومہ کورس ہے، اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف پرائیویٹ ادارے ہی اس کورس کو کروا رہے ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ ادارہ پاکستان میں اس وقت فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس نہیں کروا رہا۔ یہ پرائیویٹ سطح پر ہی یہ ڈپلومہ کورس کروایا جا رہا ہے۔ داخلہ لیتے وقت اچھے سے اس کالج کی جانچ پڑتال کر لیں کہ آیا وہ فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہے یا پھر نہیں۔ آپ نے اسی کالج میں داخلہ لینا ہے جو کہ پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہو۔ اس کے بعد اگر امتحان کی بات کی جائے تو فارمیسی ٹیکنیشین کا امتحان خود فارمیسی کونسل لیتی ہے۔ اس میں کالج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کا امتحان خود فارمیسی کونسل لیتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں فارمیسی اسسٹنٹ کی۔ فارمیسی اسسٹنٹ ایک پرائیویٹ طرز پر کیا جانے والا کورس ہے۔ ایسے طالب علم جنہوں نے میٹرک پاس کر رکھا ہو وہ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس کورس کو کرنے کے لیے میٹرک کا سائنس کے ساتھ ہونا کوئی خاص شرط نہیں ہے۔ ایسے خواتین اور مرد حضرات جنہوں نے میٹرک جنرل سائنس یعنی کہ آرٹس مضامین میں بھی کیا ہو وہ بھی اسسٹنٹ فارماسسٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر سے یہ بات واضح کر دوں کہ فارمیسی اسسٹنٹ ایک پرائیویٹ طور پر کیا جانے والا کورس ہے، اور اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے میٹرک کا ہونا لازمی ہے، لیکن میٹرک کا سائنس کے ساتھ یا پھر میٹرک کا بایولوجی کے ساتھ ہونا بالکل بھی شرط نہیں ہے۔ صرف اور صرف میٹرک کا پاس ہونا ضروری ہے، چاہے آپ نے آرٹس مضامین میں ہی میٹرک کیوں نہ کیا ہو۔ فارمیسی اسسٹنٹ کورس کا دورانیہ بھی 2 سالہ ہے۔ فارمیسی اسسٹنٹ کے کورس کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی ادارے یعنی کہ کالج یا پھر یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ ڈائریکٹ فارمیسی کونسل میں درخواست جمع کرواتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی کالج یا پھر یونیورسٹی فارمیسی اسسٹنٹ کا کورس نہیں کروا رہی، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ طور پر کیا جانے والا کورس ہے اور آپ کو ڈائریکٹ فارمیسی کونسل میں اپنی درخواست جمع کروانی ہوتی ہے۔ فارمیسی کونسل پرائیویٹ طرز پر اس کا داخلہ وصول کرتی ہے۔
اگر امیدوار کی درخواست تمام مطلوبہ شرائط پر پورا اترتی ہو تو اس فائل کو متعلقہ دفتر ھذا میں جمع کروایا جاتا ہے اور مقرر مدت تک اس کا امتحان لے لیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو واضح کر دوں کہ فارمیسی اسسٹنٹ کا کورس کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی کالج یا ادارے میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، بلکہ آپ خود اپنا داخلہ فارمیسی کونسل میں کرواتے ہیں۔ فارمیسی اسسٹنٹ میں داخلہ لینے سے قبل کسی بھی امیدوار کو 2 اہم شرائط فارمیسی کونسل کی پوری کرنی ہوتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ امیدوار کا میٹرک میں پاس ہونا لازمی ہے اور میٹرک کا سائنس گروپ کے ساتھ پاس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چاہے آپ نے جنرل سائنس، چاہے آپ نے آرٹس کے مضامین میں ہی میٹرک کیا ہو، آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم شرط یہ ہے جو امیدوار کو داخلہ لینے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے میٹرک کے بعد یا تو ڈسپنسر کا ڈپلومہ کیا ہو، اور اگر آپ نے میٹرک کے بعد ڈسپنسر کا ڈپلومہ نہیں کیا ہوا تو پھر آپ کو کسی بھی گورنمنٹ فارماسسٹ اور یا پھر فارمیسی کے پر کھڑے ہوئے فارماسسٹ یا پھر ڈرگ انسپیکٹر سے ایک اپرینٹسشپ سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے، جو کہ 2 سال کا اپرینٹسشپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی اس اپلیکیشن کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، تبھی آپ فارمیسی اسسٹنٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں امتحان کی، تو اس کا امتحان خود فارمیسی کونسل لیتی ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین اور فارمیسی اسسٹنٹ کا سکوپ دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں ان دونوں کا سکوپ یکساں برابر ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین کو پاس کرنے کے بعد آپ کو کیٹیگری بی دی جاتی ہے، اور اسی طرح فارمیسی اسسٹنٹ کا کورس مکمل کرنے کے بعد آپ کو کیٹیگری بی دی جاتی ہے، اور آپ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سطح پر کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بیرون ملک سکوپ کی بات کریں تو فارمیسی ٹیکنیشین کا بیرون ملک زیادہ سکوپ ہے اور فارمیسی اسسٹنٹ کا سکوپ اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ فارمیسی اسسٹنٹ ایک ایسا کورس ہے جو کہ پاکستان میں اردو زبان میں کروایا جاتا ہے، اور آپ بیرون ملک میں اس زبان کے اوپر رہتے ہوئے کام نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے بیرون ملک فارمیسی اسسٹنٹ کا اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے جتنا زیادہ فارمیسی ٹیکنیشین کا ہے، کیونکہ فارمیسی ٹیکنیشین انگلش زبان میں کروایا جانے والا کورس ہے، جبکہ فارمیسی اسسٹنٹ اردو زبان میں کروایا جاتا ہے۔ بہت سے طالب علم بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین یا پھر فارمیسی اسسٹنٹ کون سا کورس بہتر ہے جو کہ ہم میٹرک کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہی ایڈوائز کریں گے کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس بہت ہی زیادہ بہترین ہے، کیونکہ یہ کورس انگلش زبان میں کروایا جاتا ہے اور بیرون ملک بھی اس کی اتنی ہی زیادہ مانگ ہے جتنی پاکستان میں ہے۔ اور فارمیسی اسسٹنٹ کے کورس کی بات کی جائے تو یہ کورس اردو زبان میں کروایا جاتا ہے اور بیرون ملک اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا، اور آپ اس کورس کی بنیاد پر بیرون ملک جاب بھی نہیں کر سکتے، آپ صرف پاکستان میں رہ کر اس پر کام کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ فارمیسی ٹیکنیشین جو کہ ایک بہترین کورس ہے اور اس کا سکوپ بھی بیرون ملک بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو مستقبل میں فارمیسی ٹیکنیشین کبھی بھی نہ ختم ہونے والا کورس ہے، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان میں کروایا جاتا ہے بلکہ یہ بیرون ملک میں ہر ملک میں یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ اور اگر فارمیسی اسسٹنٹ کی بات کی جائے تو پاکستان میں یہ صرف کورس کروایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے ان فیوچر اس کورس کو ختم کر دیا جائے اور بیرون ملک میں یہ کورس نہیں کروایا جاتا۔ بیرون ملک میں صرف فارمیسی ٹیکنیشین کا کورس ہی کروایا جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فارمیسی ٹیکنیشین ایک بہترین کورس ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا ڈپلومہ کورس ہے۔